ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے دو چیزیں آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کرنی ہیں۔ ایک ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا، آپ دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی دنیا میں تشریف لایا، ہر نبی کا میلاد ہوا، ہر نبی کی ولادت ہوئی، کیونکہ ولادت میلاد ایسی چیز ہے جس کا انکار دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم نے ایک چیز سوچنی ہے، ایک ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کو، ولادت کو منائیں، ایک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور میلاد کے مقصد کو اپنائیں۔ دیگر قومیں بھی میلاد اپنے نبی کا مناتی ہیں، چونکہ ہر نبی پیدا ہوا، آپ کسی نبی کی ولادت کا انکار کر ہی نہیں سکتے، آپ حضور علیہ السلام کے میلاد کا انکار ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کو، برتھ ڈے کو عیسائی مناتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے، میلاد کو یہودی مناتے ہیں۔ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے اپنے بڑوں کے میلاد کے دن کو مناتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں میلاد کے منانے کا رواج نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک مضبوط چیز ہے، باقی کسی مذہب والے کے پاس وہ مضبوط چیز نہیں ہے۔ نہ عیسائیوں کے پاس نبی کے میلاد کے علاوہ کوئی چیز ہے، نہ یہودیوں کے پاس ان کے نبی کے میلاد کے علاوہ کوئی چیز ہے، نہ عیسائیوں، یہودیوں، مجوسیوں، ہندوؤں، سکھوں، آپ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کے پاس ان کے بڑوں کے میلاد کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خالی میلاد نہیں، کل حیات ہے، کل زندگی ہے۔ عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی نہیں ہے۔ آپ کسی عیسائی سے کہیں بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے بچے کیسے پالے، وہ بتا سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیسے کیا، بتا سکتا ہے؟ کیونکہ شادی کی ہی نہیں انہوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے کیا، کوئی عیسائی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ نکاح ہی نہیں کیا تو بیوی ہے ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سسرالیوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، عیسیٰ علیہ السلام نے پوتے نواسوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے جج بن کے، جہاد میں مجاہد بن کے، سپہ سالار بن کے، عیسیٰ علیہ السلام نے طبیب بن کے کیسے دکھایا۔ دنیا میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، جو اس وقت دنیا کی بہت بڑی تعداد میں ممالک میں پھیلا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس ان کے نبی کی حیات، زندگی نہیں ہے۔ آپ یہودیوں سے کہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے اپنے نبی کی کل حیات۔ آپ ہندوؤں سے کہیں اپنے جو آپ کے کرسچن جی ہیں ان کی کل حیات بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ آپ سکھوں سے کہیں گرو نانک کی آپ کل حیات بتائیں، انہوں نے پوری زندگی کیسے گزاری، وہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے واحد نبی ہیں جن کی کل حیات امت مسلمہ کے پاس ہے۔ ہم محروم لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو محروم بنا دیا ہے کہ ہم صرف میلاد کا ذکر کرتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کے میلاد کا ذکر کیا، یہودیوں نے اپنے نبی کے برتھ ڈے میلاد کا ذکر کیا۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس میلاد ہی ہے خالی، نہیں، ہمارے پاس تو نبی کی کل حیات ہے، کل زندگی ہے۔ ہم تو اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ ہمیں کہیں کوئی دنیا کا کافر کہے ہمارے عام مسلمان کو، کھڑے ہو کے بتاؤ بھائی کہ تمہارے نبی نے نانا بن کے کیسے دکھایا، بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے۔ اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ تمہارے نبی نے باپ بن کے کیسے دکھایا، ہر بندہ بتا سکتا ہے۔ اگر کوئی کافر ہمیں کہے آپ کے نبی نے شوہر بن کے کیسے دکھایا، ہم وہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کے نبی نے مجاہد بن کے کیسے دکھایا، سپہ سالار بن کے کیسے دکھایا، جج بن کے کیسے دکھایا، مسلح پہ زندگی کیسی تھی، گھوڑے پہ زندگی کیسی تھی، میدان جہاد میں کیسی تھی، تبلیغ کرتے ہوئے کیسی تھی، دعوت دیتے ہوئے کیسی تھی، طواف کرتے ہوئے کیسی تھی۔ حضور کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو ہم تو کل زندگی کا ذکر کرنے والے ہیں، صرف پیدائش کا نہیں۔ بس یہ ہے سمجھنے کی بات۔ میلاد کا منکر کوئی نہیں ہے، لیکن جو خالی میلاد پہ آ گئے ان سے حیات نکل گئی، ان سے نبی کی فل زندگی نکل گئی۔ ہم کہتے ہیں نئی نسل جو آنے والی ہے، اب جس طرح قیامت قریب آ رہی ہے، لوگ صرف برتھ ڈے کا ذکر کر کے زندگی نبوت کو چھوڑ رہے ہیں۔ چونکہ عیسائیوں کے پاس فل زندگی نہیں، ان کا عیسائی خالی کرسمس مناتا ہے، اس کے بعد پورا سال اسے نہیں پتا ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ آج مسلمان کے پاس بھی یہی چیز وہ پہنچا گئے کہ ہم صرف 12 ربیع الاول کا ذکر رسول کرتے ہیں، میلاد کا، اس کے بعد حضور نے نماز کیسے پڑھی، نماز چھوڑ دی۔
حضور نے روزہ کیسے رکھا، حضور نے فلاں اخلاق کیسے اپنائے، کردار کیسے اپنائے، گھریلو زندگی کیسی تھی، گھر میں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، دوست اور احباب کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے تھے۔ یہ ہے کل حیات ہمارے نبی کی، ہم کل حیات والے ہیں، حضور کی کل حیات۔ اب یاد رکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب جو نئی نسل ہماری آگے آتی جا رہی ہے نا، آہستہ آہستہ ہم سے زندگی نبوت چھینتے جا رہے ہیں دنیا کفر۔ ہمیں ایسی چیزوں میں لگا دیا گیا ہے کہ آج سے آپ کسی، یہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ابھی آپ کہیں کہ آپ کے بچپن میں 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے تھے یا عید میلاد کہتے تھے؟ مجھے بتائیں آپ۔ 12 وفات کیا کہتے تھے؟ آپ سارے بتائیں۔ بچپن میں ہم کیا سنتے تھے؟ سارے سنتے تھے نا۔ یہ بابا جی تو بڑی ایج ہے نا، ہم نے اپنے بچپن میں بھی، مائی کیا کہتی تھی؟ ٹی وی نہیں چلانا، ریڈیو نہیں چلانا، 12 وفات آ گئے۔ 12 وفات کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش کو یا وفات کو؟ اب ایک دم یو ٹرن لیا۔ اسلام میں یو ٹرن ہے کوئی؟ اسلام تو ایک اسٹیٹ مذہب ہے بتانے والا بات، کہ ایک دم 1400 سال میں 12 وفات کہلانے والا دن عید بن گیا۔ بنا ہی نہیں بنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ انت صائم، کیا آپ روزے سے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا وجہ، آپ نے آج روزہ کس لیے رکھا؟ کہا میں آج کے دن پیدا ہوا اور میں اپنی ولادت کے دن، میلاد کے دن روزہ رکھنا پسند کرتا ہوں۔ پیر کے دن ہمارے نبی پیدا ہوئے، میلاد کا دن پیر ہے ہمارے نبی کا۔ اگر دن کے حساب سے، تاریخ نہیں، دن، وقت صبح صادق کا، فجر کا وقت ہے۔ فجر کا وقت، صبح صادق کا وقت ولادت کا ہے، میلاد کا ہے۔ پیر کا دن میلاد کا ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، 9، 8، 12 ربیع الاول کون سی ہے، لیکن دنوں میں اختلاف۔ پیر کے دن روزہ آپ رکھیں نا، اگر آپ کو میلاد رسول کی محبت ہے سچی۔ ہر پیر کو، عرب والے روزہ رکھتے ہی نہیں رکھتے؟ آپ میں سے جو عرب میں گیا ہے، کیا ہر پیر کو حرم کعبہ میں، مسجد نبوی میں دسترخوان سفرہ بچھتا ہے نا؟ آپ عربیوں سے پوچھیں کہ عورتیں مرد آج کیوں سفرہ بچھا دیا، کہیں گے آج پیر ہے، ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے، میلاد کا دن ہے، ہم اس دن حضور کی سنت سمجھ کے روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا، جس دن روزہ رکھا جائے وہ دن عید ہوتا ہے، اور جس دن عید ہو روزہ رکھا جاتا ہے؟ اب عجیب بات ہے، حضور روزہ رکھیں اپنی میلاد کے دن، اور مسلمان آج 1400 سال بعد کہے یہ عید کا دن ہے۔ عید نہیں ہے، روزہ رکھیں، حضور کی سنت اپنائیں۔ اور پھر 12 وفات، 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، پیدائش کے کوئی قول نہیں ہے مضبوط۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور 9 ربیع الاول کا پوری دنیا میں 410 سے زائد سیرت النبی کی کتب ہیں، ان میں سے 395 میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور ساری 410 کتابوں میں سیرت النبی کی الرحیق المختوم سب سے بڑی کتاب ہے، ان ساریوں میں لکھا ہے کہ ولادت 9، 8 یا 7 کو ہوئی، یا 12 کو، یا 12 کو، لیکن وفات سب نے لکھا کہ 12 ہی کو ہوئی، 12 ربیع الاول کو۔ 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول آیا تو صحابہ رو رہے تھے، صحابہ افسردہ تھے، یہاں تک کہ بخاری شریف کے اندر ایک بندہ ہل چلا رہا تھا، عبداللہ ابن زید ان کا نام تھا، تو کچھ صحابہ گزرے، انہوں نے اسے کہا بابا جی آپ ہل چلا رہے ہو، آپ کو پتہ ہے مدینہ میں کیا ہوا؟ کہا نہیں پتا۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے دنیا سے۔ تو اس آدمی نے ہل روکا، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، کانوں کو بہرا کر دے۔ انہوں نے کہا یہ کیسی دعا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے تھے، آج حضور نہیں رہے تو کانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
جو آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی تھیں، آج رسول اللہ نہیں رہے تو آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری نے لکھا وہ مستجاب الدعوات تھا، اسی لمحے اندھا بھی ہو گیا، بہرا بھی ہو گیا۔ صحابہ کے رونے کا عالم تھا، صحابہ رو رہے تھے، ہر طرف جو ہے مسجد نبوی میں سسکیاں تھیں، اور خوش کون تھا؟ یہودی۔ خوش کون تھے؟ غسانی۔ خوش کون تھے؟ عیسائی۔ خوش کون تھے؟ منکرین نبوت، منکرین زکوٰۃ۔ کافر خوش تھا اور مسلمان رو رہے تھے، افسردہ تھے۔ اور آج 1400 سال کے بعد جب وہی 12 ربیع الاول آتا ہے تو پاکستان میں خوش کون ہے؟ ہمیں تو افسردہ ہونا چاہیے ہمارے نبی کے۔ محفل نعت کریں، ذکر رسول کریں، درود شریف کی محفل کریں، حضور علیہ السلام کا ذکر کریں، مسجد میں محفل کا انعقاد کریں، نہ کہ آپ روڈ پہ لائٹنگ کر کے عورتوں کو اس طرح پھرائیں اور مرد نوجوان لڑکے ڈیک لگا کر اور کس طرح جو ہے اس پر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی شروع کریں۔ نہ انہیں ذکر رسول کا پتہ، نہ انہیں اطاعت رسول کا پتہ، نہ انہیں یہ پتہ ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر عبادت ہے، اور کائنات کے سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ سینئر صحافی شفیق قریشی کے زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel